محمد و اہل بیت محمد صلوات. مرتبہ رسول اللہ فاتحہ پر انشاءاللہ سے جانے کے لیے اپنے مرحوم تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات على محمد بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين معصومين. صبر کے دعا سرکار باقی زمانہ الہی عظم البلاء وبرها وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وأنعفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو أقرب صمت يا محمد يا علي يا يا علي
يكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأتان 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 يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد فواد بلند بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد قدر الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وآواز بلند صلوات پڑھیں پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد کی وجہ سے اس عرش اعظم پہ تشریف لائے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل عقیدہ اور عمل پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جب تک انسان کا عقیدہ مضبوط نہ ہو تب تک انسان کا عمل مضبوط نہیں ہوتا. اور عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو اپنی عقل کو مضبوط کرنا پڑے گا اور عقل کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو علم حاصل کرنا پڑے گا. بغیر علم کے انسان جاہل رہ جاتا ہے. بغیر علم کے انسان کے وجود سے نور ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا مکتب تھا, ہمارا مذہب تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہم امام بھی اسے مانیں گے جو عالم ہوگا. یہ کسی اور مکتب میں معیار نہیں ہے, یہ مکتب تشیع میں معیار ہے کہ امام عالم ہونا چاہیے, امام زاہد ہونا چاہیے. امام ہم اسے مانتے ہیں جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے. اسے ہم امام نہیں کہتے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوا نظر آئے. تو یہ معیار شیعت نے برقرار کیا. تو امام فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والے بھی عالم ہوتے ہیں, اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد ہوتے ہیں. وہ اس طرح چمکتے ہیں جس طرح ہم اصحاب میں چمکتے تھے. وہ اس طرح چمکتے ہیں جس طرح سورج صبح کو چمکتا ہے. فرمایا ہمارے چاہنے والے جب قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا علی منابر من نور, یہ نور کے منبروں پہ بٹھا دیے جائیں گے. پورا میدان محشر حسرت کھائے گا, اے کاش ہم بھی علی والے ہوتے, اے کاش ہم بھی علی کے راستے پہ چلتے. لیکن مولا فرماتی یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے. اس راستے پہ کانٹے ہیں, اس راستے پہ تکلیفیں ہیں, اس راستے پہ صبر ہے, اس راستے پہ شکر ہے. اللہ مصیبت میں انسان کو ڈال دیتا ہے اور بندے کا امتحان لیتا ہے. کون میرے امتحان میں پورا اترتا ہے, کون میرے امتحان میں نہیں پورا اترتا. فرمایا تمہاری بھول ہے, یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ خدا کوئی امتحان نہیں لے گا. جب اس نے اپنے نبیوں سے امتحان لیا کہ تم کون ہو, جب اس نے حسین سے امتحان لیا تو تم کون ہو, جب اس نے ابراہیم کی جوانی کا امتحان لیا تو تم کون ہو, جب اس نے اسماعیل جیسے بیٹے کا امتحان لیا تو تم کون ہو. جب تک امتحان نہیں ہوتا تب تک بندہ مرتبے تک نہیں پہنچتا. تجھے اس عشق کی آگ میں پہلے جلنا ہوگا, اپنے وجود کو بنانا ہوگا.
جب تو ثبات قدم کو ظاہر کرے گا پھر اللہ کی آواز آتی ہے اب تو قلب مطمئنہ بن چکا ہے، اب تو نفس مطمئنہ بن چکا ہے، اب تو راضیتاً مرضیہ کی منزل پہ فائز ہو گیا۔ مولا میں کیا کروں یہ منزل حاصل کروں؟ مولا فرماتے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے بھائی دیگر صلوات پڑھے محمد والے۔ ابراہیم علیہ السلام جوان ہے لیکن بچپنے سے عقل مند ہے۔ امام فرماتے شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ شیعہ عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا ہے، بے عقل کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا ہے، جاہل کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا، اس کے پاس عقل ہوتی ہے۔ یہ عقل ہے جو انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، یہ عقل ہے جو انسان کو صحیح ہادی کے دروازے تک پہنچاتی ہے۔ عقل کی چھوٹی سی مثال دوں، ایک استاد تھا، اس کے 3 شاگرد تھے، تینوں ماشاءاللہ درس و تدریس میں ہوشیار تھے۔ یہ ہمیں بچپن میں مثال دی جاتی تھی، اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ فرق کیا ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، ایک انسان گناہ نہیں کرتا ہے۔ اکثر لوگ امام سے پوچھتے تھے کہ مولا آپ کے پاس نفس ہے؟ امام کہتے تھے ہاں۔ کہ پھر آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس مثال کو سمجھانے کے لیے مثال سمجھیے۔ ایک استاد تھا، اس کے 3 شاگرد تھے، تینوں درس میں ہوشیار تھے، لیکن استاد اپنے ایک شاگرد سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو ان میں جیلسی پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا۔ پڑھتے تو ہم بھی ہیں، محنت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بچے سے اتنا پیار کیوں، اتنی محبت کیوں؟ انہوں نے استاد پہ اعتراض کر دیا کہ قبلہ آپ اس بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم بچوں سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ استاد نے تینوں کو بلایا، فرمایا میں دلیل کی بنیاد پہ محبت کرتا ہوں، جذبات کی بنیاد پہ محبت نہیں کرتا۔ تینوں کو بلایا اور تینوں کے ہاتھ میں مرغیاں دیں، ان مرغیوں کو کسی ایسی جگہ پہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تینوں چلے گئے۔ جب واپس آئے تو استاد نے پہلے سے پوچھا کیا ذبح کر کے آ گئے؟ ہاں استاد جی ذبح کر کے آ گیا۔ کہ کہاں پہ ذبح کی؟ استاد پہاڑ پہ گیا، وہاں پہ غار تھا، غار کے اندر گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نہ پرن تھا نہ چرن تھا، میں نے ذبح کیا۔ شاباش، بڑے ہوشیار ہو۔ دوسرے سے پوچھا تو کہاں ذبح کر کے آیا؟ اس نے کہا استاد جی میں جنگل پہ چلا گیا، دور دراز جنگل تھا، درخت ہی درخت تھے، دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، گرنٹڈ میں نے اس کو وہاں پہ ذبح کر دیا۔ تو اس سے بھی ہوشیار ہے، تو نے پہاڑ پہ جانا پسند نہیں کیا۔ تیسرے سے کہا تو کہاں پہ ذبح کر کے آیا؟ استاد جی پہاڑ پہ جانے کی کیا ضرورت، جنگل میں جانے کی کیا ضرورت، گھر گیا، کمرے میں گیا، کنڈی لگائی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے وہاں پہ ذبح کر دیا۔ کہ تو ان دونوں سے بھی بڑا ہوشیار ہے کہ گھر میں گیا، وہ بیچارہ پہاڑ پہ گیا، کوئی جنگل پہ گیا۔ اب چوتھا جو تھا جس سے استاد بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس سے کہنے لگا تو بتا تو نے کہاں ذبح کی؟ اس نے کہا استاد کی کہیں پر بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ نہ تجھے پہاڑ ملا، نہ تجھے غار ملا، نہ تجھے کمرہ ملا، نہ تجھے جنگل ملا، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ تو ذبح کر کے آتا۔ کہ استاد آپ نے شرط لگائی تھی ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں پہ کوئی نہ ہو، میں جہاں جہاں گیا وہاں پہ وہ موجود۔ جہاں جہاں گیا وہاں پر وہ موجود تھا۔ استاد نے کہا اس دلیل کی بنیاد پر میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو قیامت کے دن جب ہمیں لایا جائے گا علی کسی سے زیادہ محبت کریں گے، کسی سے کم محبت کریں گے۔ محبت کا معیار عقل ہے، جس میں جتنی عقل ہوگی مولا علی اتنی زیادہ محبت کریں گے۔ یعنی یہ نہیں، ایک اور سوال ہے کہ چاروں خدا کو مانتے تھے؟ مانتے تھے نا، چاروں اللہ کو مانتے تھے۔ ان تینوں میں اور چوتھے میں فرق کیا تھا؟ مان رہے تھے لیکن اس کو محسوس نہیں کر رہے تھے۔ چوتھا مان بھی رہا تھا
اور اس کے حضور کو محسوس بھی کر رہا تھا. تو چھٹے امام فرماتے ہیں تو اس لیے گناہ کرتا ہے کیونکہ خدا کے حضور کو محسوس نہیں کرتا. ہم ہمیشہ خود کو اس کے حضور کے اندر پاتے ہیں. حضور کا مطلب کیا ہے؟ مشکل الفاظ ہے. آپ میرے حضور میں ہیں، میں آپ کے حضور میں ہوں. حضور کا مطلب حاضر ہونا. آپ میرے سامنے حاضر ہیں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور یہ حضور انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. اگر آپ کا باپ آپ کو دیکھ رہا ہوگا، آپ کی ماں آپ کو دیکھ رہی ہوگی، کوئی شریف انسان دیکھ رہا ہوگا، کوئی ایسا جو آپ کی عزت کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا، کبھی بھی اس کے سامنے گناہ نہیں کرو گے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے. لیکن جب بند کمرے میں جاتے ہو، بند گلی میں جاتے ہو، تنہائی میں جاتے ہو، اس وقت گناہ کرتے ہو. کیونکہ ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے، دل سے بھی رب کو نہیں مانا. کم از کم باپ جتنا خدا کو مانا ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے. انسان کبھی گناہ نہ کرتا. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا ہوا میں جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہنے کا مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، گناہ کی عادت. امام نے فرمایا میرے کچھ سوالوں کا جواب دے. اگر جواب دیا اس کے بعد جو دل آئے وہ جا کر کہا کچی مولا یہ بتا کر گناہ کرتے وقت ماں دیکھے گناہ کرو گے؟ کہتا مولا اتنا بے حیا نہیں. باپ دیکھے نہیں. کب وہ دیکھیں جو تیری عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تجھے کچھ سمجھتے ہیں، فلاں صاحب بہت اچھا اداکار ہے، بہت اچھا مولانا ہے، ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ نہیں ہوگا. کب ان کے سامنے کرو گے جن کی تو عزت کرتا ہے، کسی عالم کی، کسی متقی کی، کسی نمازی کی، کوئی اچھا آتا ہوگا جس کی تو عزت کرتا ہے، کبھی اس کے سامنے نہیں. جو تیری عزت کرے ان کے سامنے بھی نہیں، جس کی تو عزت کرے اس کے سامنے بھی نہیں، ماں کے سامنے بھی نہیں، باپ کے سامنے بھی نہیں. تو امام نے آخری سوال پوچھا کہ یہ بتا اگر 4-5 سال کا بچہ دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ کہتے مولا کیسے سوال کر رہے، اتنا بے حیا بھی نہیں کہ بچے کے سامنے گناہ کرو. اتنا کہنا تھا چھٹے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اس 4 سال کے بچے کا بھی اتنا احترام کرتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ نہیں. کیا میرے رب کی عزت اس بچے جتنی بھی نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اور تو گناہوں پہ گناہ کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان نے کلمہ تو پڑھا لیکن عقیدہ نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. تھیوری تو ہے لیکن عمل نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ امام زمانہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، میرے اعمال کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن عملاً عقیدتاً یہ عمل سے ثابت نہیں کرتا کہ مولا دیکھ رہا ہے. عقیدہ ہے کہ مولا دیکھ رہا ہے لیکن عمل میں کہتا ہے کہ مولا نہیں دیکھ رہا. عقیدہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے لیکن عمل میں بتاتا ہے کہ خدا نہیں دیکھ رہا. فرمایا جب یقین کامل نہیں آئے گا اے مومن کبھی بھی تو اپنے وجود کو نہیں بنا سکتا. امریکہ کی ایک بک تھی، اس میں ایک مثال لکھی تھی. ایک شخص تھا جو جس کا لقب تھا کوہ پیما، جو پہاڑوں پہ ماؤنٹینس پہ چڑھتے ہیں. اس کا کام تھا پہاڑوں پہ چڑھنا، جیسے انگریز آتے ہیں K2 پہ چڑھتے ہیں. تو یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا، بہت بلندی تک ہے. یہ خود کو بچانے کے لیے اس پہاڑ پر کچھ کلپس لگاتے ہیں، اگر پاؤں پھسلا اس رسی کے سہارے لٹکیں اور بچ جائیں. کہیں چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا، کئی میٹر 100 میٹر اوپر تک گیا. اچانک اس کا پاؤں پھسلا. سردی بہت تھی اور دھند بہت تھی، فوگ بہت زیادہ تھا. اس کا پاؤں پھسلا. جیسے پاؤں پھسلا یہ گرا. گرنے کے بعد یہ رسی پر لٹکنے لگا. اب اس نے اوپر دیکھا تو دھواں ہی دھواں تھا، سردی کا دھواں، فوگ جیسے کہتے ہیں، کوہیر جسے کہتے ہیں، اکثر موٹر وے پہ ہو جاتا ہے سردیوں کے موسم میں. نیچے دیکھا، نیچے بھی دھواں. نہ اسے آسمان نظر آ رہا ہے نہ اسے زمین نظر آ رہی ہے. اب سمجھ نہیں پا رہا کہ میرے درمیان اور زمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. کئی میٹر یہ اوپر گیا تھا. اب جب پہاڑ نظر آتا ہے نہ آسمان نظر آتا ہے نہ زمین نظر آتی ہے. اب پھنس گیا، کروں تو کیا کروں. اور مائنس کی سردی، اگر یہاں پہ 4 گھنٹے بھی رکا تو مر جائے گا. تو وہ مثال دے کر بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس نے اپنے رب کو پکارا، اے خدا میری مدد کو آ جا. اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا. فرشتے نے کہا رب کا پیغام لایا. اللہ کہتا ہے کہ میں مدد تو کروں گا لیکن تو میری مانے گا نہیں. میں مدد تو کروں گا لیکن تو، مولا بھی یہی فرماتا ہے میں جنت میں تو لے جانے کے لیے تیار ہوں لیکن تو مانتا ہی نہیں.
ہم تو آئے اس لیے ہیں کہ تجھے جنت میں لے جائیں، لیکن سوال ہے تو مانے بھی تو صحیح، بندہ مانتا ہی نہیں ہے، عصیان کرتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے، میں نہیں مانوں گا، موت اور زندگی کے درمیان پھنسا ہوا ہوں، کیسے نہیں مانوں گا، جو کہے گا رب کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، رب کا پیغام ہے، جو چھری تمہاری بیگ میں ہے، اس چھری سے جس رسی کے سہارے لٹک رہے اس کو کاٹ دو۔ کہنے لگا گدھا تو نہیں، ایک ہی رسی ہے جس کے سہارے زندہ ہوں اور اسے بھی کاٹ دو، مر جاؤں۔ یعنی یہ کام تو میں نہیں کروں گا۔ کہ ہم نے پہلے کہا تھا تو رب کی نہیں مانے گا، کہ اس نے نہیں مانی، فرشتہ چلا گیا۔ اب کہتے ہیں دوسرے دن امریکہ کی اخباروں میں ایک بہت بڑی ہیڈ لائن لگی کہ ایک کوہ پیما ایک پہاڑ پہ چڑھنے والا لٹکا ہوا، مرا ہوا، سردی میں جمع ہوا ملا، اس حال میں کہ اس کے درمیان اور زمین کے درمیان 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ کتنا فاصلہ تھا؟ 4 فٹ کا۔ یہی معصوم فرماتے تیری آنکھوں پہ پردے ہیں، علی کی آنکھوں پہ تو پردے نہیں ہیں۔ اگر تو نہیں دیکھ رہا، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے بتائیں گے کہ ضلالت کا راستہ کون سا ہے، طہارت کا راستہ کون سا ہے، ہم تجھے بتائیں گے ظلمت کا راستہ کون سا ہے، نور کا راستہ کون سا ہے، پھر بھی تو ضد کر کے اس راستے پہ چلتا ہے۔ پھر جب تباہ ہو جاؤ تو یہ مت کہنا کہ علی تو نے کہا نہیں تھا، کہ ہم نے کہا تھا تو نے مانا نہیں تھا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی بارے دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو جو رب کی مانے، فرمایا تو نتیجے کا ذمہ دار نہیں ہے، تو عمل کا ذمہ دار ہے۔ تمہارا کام ہے عمل کرنا، نتیجہ دینا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے۔ تو رزلٹ کا مت سوچو، عمل کا سوچو۔ لیس الانسان الا ما سعى۔ اگر امام حسین نتیجہ سوچ کے کربلا جانے کا سوچے تو کربلا نہ جاتے۔ امام نے نتیجہ خدا پہ چھوڑا، سیدہ زینب نے نتیجہ خدا پہ چھوڑا، اور جو لڑنے آئے تھے وہ نتیجہ لے کر آئے تھے۔ ابن سعد نے نتیجہ پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ حسین کو شہید کروں گا، کہاں کی حکومت ملے گی؟ رے کی حکومت ملے گی۔ شبر نے سوچا تھا سید الشہداء کو شہید کروں گا، مال ملے گا، دولت ملے گا۔ ابن ملجم نے سوچا تھا اگر علی کے سر پہ ضرب لگاؤں گا تو قطامہ سے شادی ہوگی۔ کسی نے کوئی نتیجہ نہیں دیکھا، لیکن حسین نے نتیجے کا سوچا نہیں تھا، پر نتیجہ دکھایا خدا نے، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ کیا، اپنی ذات پہ بھروسہ نہ کیا کرو۔ لیس الانسان الا ما سعى۔ تمہارا کام ہے کوشش کرنا، تمہارا کام ہے محنت کرنا، نتیجہ دینا خدا کا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی کا چاہنے والا علم کے نیچے بیٹھ جائے اور کہے کہ حضرت عباس میرے ایگزام چل رہے ہیں، پڑھوں گا نہیں، پاس کروانا ہے، کتاب کھولوں گا بھی نہیں، لیکن ایگزام میں A گریڈ لینا ہے، نمبر 1 آنا ہے۔ عباس فرمائیں کہ جب تک عمل نہیں کرو گے نتیجہ نہیں دیتے۔ انبیاء کو عمل کرنا پڑا، اولیاء کو عمل کرنا پڑا، علی کو عمل کرنا پڑا، حسین کو عمل کرنا پڑا۔ خدا عمل کے بعد نتیجہ دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی عمل کرے اور علی والا نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرا امام نماز پڑھے اور تو نہ پڑھے؟ عمل کے بعد نتیجہ ملتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے عمل سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن آج رسم بدل گئی، آج طریقہ بدل گیا۔ پہلے شیعہ اپنے عمل سے پہچانے جاتے تھے۔ یہ فرمایا ابن زیاد نے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جا کر مسلم کو ڈھونڈو۔ یہ مسجد میں گیا، بہت سارے عابد تھے جو عبادت کر رہے تھے۔ ایک دن مسجد میں رہا، سب عابدوں کو دیکھتا رہا، ایک کی عبادت سب سے الگ تھی۔ رات کو مسجد میں ٹھہرا، کہ پھر دیکھا ان سب میں ایک ہے جو رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے، اللہ کی دربار میں مناجات کرتا ہے، ایک گھنٹہ قنوت کی حالت میں کھڑا ہے، الہی العاف کی آوازیں دے رہا ہے، سجدوں میں کیا گریا، عبادت میں کیا گریا۔ دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، تیسرے دن کے بعد مسلم نماز ختم کر چکے، یہ مسلم کے قریب گیا اور کہنے لگا کہ آپ لگتا ہے اس شہر کے نہیں ہے۔ مسلم نے کہا نہیں، پردیسی ہوں۔ دوسرا سوال یہ کیا، یہ بتائیے عانی ابن عروہ کہاں ہے؟
مسلم نے کہا حانی کا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم مجھے جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا میں کون ہوں؟ کہا ہم علی والوں کو ان کی عبادت سے جان جاتے ہیں۔ یہ تاریخی بات ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کو ان کے سجدوں سے پہچانا جاتا تھا، ان کی عبادت سے پہچانا جاتا تھا، ان کے زہد و تقویٰ سے پہچانا۔ خود اہل بیت کو عبادت سے جگہ میں فضا توڑی ہوں بی بی لگتا ہے کہ علی کی روح پرواز کر گئی۔ فضا کیا ہوا؟ کبھی بھی دیکھا نہیں، نماز پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے بدن پر رعشہ طاری ہوا اور علی سجدے میں چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے علی کی سانسیں ختم ہو گئی ہیں۔ بی بی نے فرمایا فضا تو نے پہلی مرتبہ علی کو اس حال میں دیکھا ہے۔ سیدہ روزانہ علی کو اس حال میں دیکھتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بابا زین العابدین مجھے لگتا ہے کائنات میں کسی نے بھی آپ جتنی عبادت نہیں کی ہوگی، دن رات سجدوں میں، دن رات مناجات میں۔ کہ بیٹا محمد وہ کتاب اٹھا کے لا۔ امام کتاب لائے گا، اس کتاب کو پڑھ۔ جیسے امام نے کتاب کو پڑھا مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے کیا میرے بابا علی اتنی عبادت کرتے تھے؟ کیا ہمارے جد علی اتنی عبادت کرتے تھے؟ کہ ہم بھی اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی علی کی ابن ابی طالب عبادت کرتے تھے۔ تو مقام شیعہ یہ تھا، شیعہ اپنے عمل سے پہچانا جاتا تھا، اپنی طہارت سے پہچانا جاتا تھا، اپنے کردار سے پہچانا جاتا تھا۔ تو جب تک عمل و سعی و کوشش نہیں، خدا کبھی نتیجہ نہیں دیتا۔ فرمایا ہمیشہ عمل کرنا، عمل کے بعد نتیجے کا نہ سوچنا، نتیجہ خدا پہ چھوڑ دینا۔ اگر لشکر میں 4 بھی ہو تمہیں لڑنا ہے، چاہے تمہارے مقابلے میں لاکھوں بھی ہو تمہیں لڑنا ہے۔ کبھی اس لشکر کی بھیڑ سے نہ گھبرانا، کبھی ان کی تعداد سے نہ گھبرانا۔ فرمایا اے محمد ابن حنفیہ جب دشمن پر حملہ کرو، کہنے لگا بابا بہت زیادہ دشمن ہے، کہنے لگے لشکر کے آخری صف کو دیکھنا اور لشکر کو جیتتے جانا۔ جب آخری صف کے آخری دشمن کو واصل جہنم کر دو، کبھی یہ مت سمجھنا کہ تو اپنی طاقت پہ وہاں پہ پہنچا ہے، تم نے محنت کی ہے، نتیجہ خدا نے تجھے عطا کیا۔ اس طرح خدا نتیجہ دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے عمل کرنا، نتیجہ خدا دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے نماز پڑھنا، جنت کو وہ دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے اخلاق کو بنانا، نتیجہ وہ دیتا ہے۔ جب انسان ایسا عابد بن جاتا ہے، ابھی اس کی نسل سے پاک و پاکیزہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میری درخواست ہے انبیاء کی زندگی کو پڑھا کریں۔ انبیاء کی زندگی میں بہترین زندگی جس کو سبق آموز زندگی کہہ سکتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی زندگی ہے۔ عاقلانہ، زاہدانہ، عارفانہ زندگی ابراہیم کی زندگی ہے۔ بہت چھوٹے ہیں، چچا کے گھر میں پلتے ہیں، چچا کا کام تھا بتوں کو تراشتے تھے اور بیچتے تھے۔ ابراہیم تو اللہ کا نبی ہے، چچا کہتے تھے ابراہیم جا کر بتوں کو بیچ کے آ۔ چچا کا ادب بھی کرنا تھا، اللہ کا بھی ادب کرنا تھا، چچا کا احترام بھی کرنا تھا، اللہ کا بھی احترام کرنا تھا۔ چچا کو بھی جواب نہیں دیتے تھے کہ اس کے گھر میں رہتے تھے۔ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے بیچوں گا لیکن اپنے طریقے سے بیچوں گا۔ عاقلانہ زندگی ابراہیم نے گزاری۔ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو لیتے تھے، ان کے گلے میں رسی باندھ دیتے تھے اور ان کی شہروں میں بتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے تھے اور کہتے تھے کوئی ہے جو ان گونگے خداؤں کو لے، کوئی ہے جو اس بہرے خدا کو لے، کوئی ہے جو لولے لنگڑے خداؤں کو لے۔ وہ پریشان ہو گئے یہ کون ہے؟ بت بھی بیچ رہا ہے، ہمارے محلے میں ہمارے خدا کو بے عزتی بھی کر رہا ہے۔ وہ خدا کر کہنے لگے ابراہیم کے چچا کو بھائی بت بیچنے ہیں، ابراہیم کو بیچنے کے لیے نہ بھیجا جائے۔ عاقلانہ زندگی ابراہیم نے گزاری۔ جب پورا شہر باہر چلا گیا، ابراہیم بتوں کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بت شکن علی کا باپ ابراہیم ہے، اس نے بھی بتوں کو توڑا، لیکن ابراہیم نے جو کام کیا وہ عاقلانہ کام کیا۔ ہدایت کیسے دے رہے ہیں؟ عاقلانہ ہدایت دے رہے ہیں، اور عقل کے سامنے زبان چپ رہتی ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے تم نے علی کو امام کیوں مانا، آپ کہیے ہم امامت علی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں، آج کے بعد ہم علی کو امام نہیں مانتے۔ لیکن ایک عقلانی سوال یہ ہے ہم علی کو چھوڑ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے علی کی جگہ پر کسی ایسے کو لاؤ جو علی سے بہتر ہو، جو علی سے زیادہ عالم
आलिम हो, अली से ज्यादा आदिल हो, अली से ज्यादा शुजा हो, वल्लाह मुसलमान ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे लेकिन अली से बेहतर नहीं लाएंगे। खुद इसका इकरार करते हैं। तो अक्ल मजबूर करती है कि अली को इमाम मानो, अक्ल मजबूर करती है कि अली को आदिल मानो, क्योंकि अली की सीरत ऐसी है। अक्ल किस इमाम को कहना पसंद करेगी? अक्ल उस इमाम को इमाम बनाना पसंद करेगी जो मैदान से भागता हुआ नजर आता हो, या उस इमाम को देखना पसंद करेगी जो मैदान में लड़ता हुआ नजर आता हो? अक्ल किस इमाम को देखना पसंद करेगी जो गाल में रोता हुआ नजर आता हो, या उस इमाम को पसंद करेगी जो शब हिजरत मौत के बिस्तर पे सोता हुआ नजर आता है? ये अक्ल का फैसला है कि इमाम वो हो जो आदिल हो, इमाम वो हो जो आलिम हो। इब्राहीम आकिलाना हिदायत करने चले। इब्राहीम ने अक्ल से हिदायत की और वहाँ के कुफ्फार आजिज रह गए कि इब्राहीम को जवाब क्या दें। क्या किया? इब्राहीम ने बुतों को तोड़ा और कुल्हाड़ी को सबसे बड़े बुत के कांधे पे रख दिया और चले गए घर, सुकून से सो गए। ये थके मारे जब शहर में वापस आए और अपने खुदाओं को दीदार के लिए गए, जैसे इबादत खाने में पहुंचे, क्या देखा? किसी खुदा का हाथ टूटा हुआ है, किसी की गर्दन टूटी हुई है, किसी की कमर टूटी हुई है, और देखा एक बड़ा बुत है जो वैसे का वैसा खड़ा है और कांधे पे कुल्हाड़ी है। अब परेशान करें तो क्या करें? एक है जो हमारे खुदाओं की बड़ी बेइज्जती करता था, बुलाओ उसको। इब्राहीम को बुलाया गया। इब्राहीम को कहा कि तूने बुत तोड़े हैं, देख नहीं रहे कुल्हाड़ी किसके कांधे पर है? अब वो जवाब भी नहीं दे सकते थे। जवाब तो ये बनता था, कहते इब्राहीम ये कैसे तोड़ेगा? अगली जवाब तो ये है, जवाब ये कैसे तोड़ेगा? अगर वो कहते इब्राहीम ये कैसे तोड़ेगा, तो इब्राहीम के पास भी जवाब था, जो खुद को बचा नहीं सकता वो तुझे कैसे बचाएगा? लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि उनको पता था। इसलिए कैसा वार किया, एक ऐसा लॉजिकल, एक ऐसा अकलानी वार किया। बड़े से पूछो जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी है, सारे टूटे हुए हैं, ये हट्टा कट्टा खड़ा हुआ है, इससे क्यों नहीं सवाल करते? तो जवाब तो ये बनता था, ये तो बात नहीं करता, ये तो सुनता नहीं। तो इब्राहीम कहते बहरा खुदा है तुम्हारा, अंधा खुदा है तुम्हारा, लूला लंगड़ा खुदा है। अब हंस रहे थे तो दुश्मन ने एक जुमला कहा, हर्रिकू फंतसिरू आलिहतकुम, जला दो इसे और बचाओ अपने खुदाओं को। तो यहाँ पे जालिम की पॉलिसी का पता चला। किसकी पॉलिसी का? कुरान उसकी पॉलिसी बता रहा कि दुश्मन जब तुम्हारे जवाब देने से आजिज रह जाता है तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है। जब वो तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता, जब अली का जवाब नहीं दे सकता, जब हुसैन का जवाब नहीं दे सकता, जब वो आजिज रह जाता है, उसकी पॉलिसी ये है, वो कहता है इसे जलाओ और बचाओ अपने खुदाओं को। किन खुदाओं को? झूठे खुदाओं को। फरमाया जब सच्चे का जवाब नहीं दे सकते तो सच्चों को जलाते हैं। क्यों? अगर सच्चा बच गया तो झूठा जाहिर हो जाएगा। इनको पता है अगर शिया रह गए ये बड़े बड़ों की पोल खोल दे, इसीलिए शियों को मारो, जुलूस को रोको। भाई सीधी बात, जुलूस निकलेगा, दुनिया पूछेगी किसका जुलूस? हुसैन का। सवाल होगा किसका जुलूस? हुसैन का। किसका गिरिया? हुसैन का। कौन हुसैन? नबी का नवासा। क्या हुआ था? करबला में शहीद कर दिया गया। किसने किया था? यजीद ने। कौन था? मुआविया का बेटा। वो कौन था? अबू सुफियान का बेटा। वो कौन था? हिंद जिगरखार का शोहर। तो जब बात खुलती है तो गिरह से गिरह खुलती है। इसलिए हमने उसूल बनाया कि भाई हम भी यजीद पे लानत भेजते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन उसूल यह है सिर्फ यजीद पे लानत न भेजो, जिसने यजीद को यजीद बनाया उस पर भी लानत भेजो। ये अक्ल का तकाज़ा है और ये पॉलिसी खुदा ने बयान की। किसकी पॉलिसी? दुश्मन की पॉलिसी, काफर की पॉलिसी, मुनकिर की पॉलिसी है। जब वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकता तो तुम्हें मारता है, कत्ल करता है। अब उसके वारदात का तरीका अलग है। उस वक्त आग थी तो जलाया, आज गोली है तो गोली से मारा, पत्थर है तो पत्थर से मारा, बम है तो बम से मारा, जंग है तो जंग की।
پابندیاں لگانی، پابندیاں شیعوں پہ، شیعہ ممالک پہ، شیعہ قوم پہ جو پابندی ہے، ایران پہ سینکشن ہے، حزب اللہ لبنان کو دنیا کی دہشت گرد تنظیم کہا گیا، مقابلہ تو کر نہیں سکتے، کب پابندی لگاؤ، ان کو مارو، ان کو ختم کرو۔ اب اللہ کی آواز آئی، یہ تیری پالیسی ہے، لیکن ایک پالیسی میری بھی ہے، تو اپنی پالیسی بنا۔ اللہ اپنی پالیسی بناتا ہے کہ تجھے میں نے اختیار دیا، تو لکڑیوں کو توڑ سکتا ہے، تجھے میں نے اختیار دیا تو ان لکڑیوں کو آگ بھی لگا سکتا ہے، تجھے میں نے اختیار دیا تو لکڑیوں اور آگ کا پہاڑ بھی بنا سکتا ہے، تجھے میں نے اختیار دیا تو میرے نبی کو منجنیق میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن تیرا اختیار کہاں تک ہے؟ اختیار تیرا ختم ہوتا ہے ابراہیم کے پھینکنے پر، جہاں تیرا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا اختیار شروع ہوتا ہے۔ تو اتنا کر سکتا تھا کہ میرے نبی کو آگ میں پھینک دے، جوان ابراہیم ہے، بچپنے میں بتوں کا مذاق اڑایا، جوان ہوئے انہی بتوں کو توڑا۔ اب کتنا سخت امتحان ہے کہ ایک اللہ کی راہ میں تبلیغ کرے اور اس انسان کو زندہ زندہ جلا دیا جائے، لیکن ابراہیم کے وجود پر ذرہ برابر بھی افسوس کی نشانیاں نہیں ہے۔ منجنیق میں ڈالا گیا، تاریخ لکھتی ہے ابراہیم کے ہاتھوں کو باندھا گیا، ابراہیم کے پاؤں کو باندھا گیا اور باندھ کر منجنیق میں ڈالا، اور یہ منجنیق کا مشورہ بھی شیطان نے دیا۔ امام فرماتے ہیں انسان کے لباس میں آیا، کیونکہ آگ اتنی بھڑک گئی، یہ پریشان تھے کہ ابراہیم کو پھینکے تو کیسے پھینکے، تو شیطان نے کہا میں تجھے راستہ بتاتا ہوں، منجنیق بناؤ، اس میں ابراہیم کو پھینکو۔ یہ پوری منجنیق کا نقشہ۔ پتہ چلا جو اللہ کے بندوں کو اور ان کے لیے ہلاکت کا منصوبہ بناتا ہے، ان کے منصوبے بنانے میں شیطان کی سوچ شامل ہوتی ہے۔ شیطان ان کی مدد کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے کہ منجنیق بنائی، ابراہیم کو پھینکا گیا۔ کیا ایمان ابراہیم ہے، کیا تقوی ابراہیم ہے، یہ حسین کا بابا ہے، یہ علی کا بابا ہے، یہ رسول کا دادا ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم کو پھینکا گیا، فرمایا عرش الہی پر ملائکوں کی آواز بلند ہے، خدا تیرا ایک موحد ہے، تیرا ایک ماننے والا ہے، اسے بھی آگ میں چلا رہے ہیں، اے خدا اسے بچا لے، ہم سے برداشت نہیں ہوگا کہ تیرا ابراہیم آگ میں جلتا رہے۔ اتنا کہنا تھا، خدا نے کہا جبرائیل اتنا شوق ہے مدد کا، تو کیوں جا کے بچاتا نہیں ہے؟ جبرائیل دوڑے دوڑے آیا کہ ابراہیم آگ میں گرنے والا ہے، کیا تجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ ابراہیم اپنے رب کو بلاتا کیوں نہیں تاکہ وہ تمہاری مدد کرے؟ ابراہیم نے کہا جبرائیل تجھے پتا ہے میں آگ میں گرنے والا ہوں، کیا اسے نہیں پتا میں آگ میں گرنے والا ہوں؟ اگر اسے میرا آگ میں گرنا پسند ہے تو ابراہیم کو جلنا پسند ہے، اگر اسے بچانا پسند ہے مجھے بچانا پسند ہے۔ یہ ایمان ابراہیم تھا، اور اللہ کی آواز آئی کہ دشمن کی پالیسی یہ تھی، وہ میرے محبوب کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ میرے چاہنے والے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور میری پالیسی یہ ہے جس شے کو اس نے وسیلہ ہلاکت بنایا میں اسی شے کو وسیلہ نجات بنا دوں گا۔ جس آگ کو ابراہیم کی ہلاکت کا وسیلہ بنایا تھا میں بھی خدا نہیں اگر اس آگ کو گل و گلزار میں بدل نہ دوں۔ صلوات پڑھے محمد ایک تھی دشمن کی پالیسی، ایک ہے خدا کی پالیسی۔ جب وہ جواب نہیں دے سکتا گالی دے گا، مارے گا، قتل کرے گا، ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن خدا کہتا ہے گھبرانا نہیں، بچانا میرا کام ہے، نتیجہ دینا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے۔ جلانے کے باوجود ابراہیم کو جلا نہ سکے۔ جب ابراہیم اس آگ سے باہر آئے تو دیکھنے والے پریشان تھے، جو رسیاں باندھی گئی تھیں وہ رسی بھی نہیں جلی، نہ کپڑے جلے، ہاتھ کھلے ہوئے ابراہیم باہر آئے۔ اللہ نے پیغام دیا جو کپڑا نبی کے بدن پہ آ جائے کہ اسے بھی نہیں جلاتا، اور تصور کرو جس کی نسبت حسین سے ہو جائے۔ یہ مقام نسبت ہے۔ ہمیں ابراہیم کی جوانی گزری، لیکن خدا نے کہا ابراہیم اور بھی امتحان لینا ہے،
تجھے اور بھی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ کئی سالوں تک ابراہیم کو شہر سے نکال دیا گیا، یعنی تصور کریں آپ کو اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے ہمیشہ یہ نکال دیا گیا ابراہیم کو۔ شادی کی، اس کے بعد کئی سال گزر گئے، ابراہیم پہ بڑھاپا آنے لگا۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اولاد کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اتنے بڑھاپے میں پیغام الہی ملا، ابراہیم اللہ تجھے ایک عبد صالح دینا چاہتا ہے، اللہ تجھے ایک بندہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم نے ہاجرہ کو بتایا، ہاجرہ پریشان، اس بڑھاپے میں اللہ مجھے بیٹا دے گا کہ اللہ کی رضا ہے، وہ دینا چاہتا ہے تجھے۔ یہ نہیں کہا 20 سال پہلے کیوں نہیں دیا، یہ نہیں کہا 30 سال پہلے کیوں نہیں دیا، بڑھاپے میں دیا، تاکہ ابراہیم کے دل میں اولاد کی محبت نارمل محبت سے زیادہ بڑھ جائے۔ بیٹا عطا کیا، ابھی بیٹا پیدا ہوا کہ ابراہیم بیوی کو لے کر جا ایک ایسی زمین کی طرف جو زر زمین ہے، جہاں پہ کوئی گندم کا دانہ نہیں ہوتا، جہاں پہ پانی نہیں ہے۔ یہ برکت آب زمزم ہے کہ مکہ آباد ہے۔ اگر یہ آب زمزم نہ ہوتا، مکے میں کوئی آبادی بھی نہ ہوتی۔ ابراہیم بیوی بچوں کو وہاں تک لے گئے۔ جب اس صحرائے عربستان یا صحرائے حجاز میں پہنچے، ابراہیم نے دیکھا نہ پانی ہے، نہ کھیت ہے، نہ کوئی گندم کا دانہ ہے، نہ کوئی درخت ہے۔ پوچھا خدا یہاں پہ چھوڑ دوں کہ یہاں پہ چھوڑ کے جا؟ یہ نہیں کہ خدا ان کے پانی کا کیا ہوگا، خدا ان کے کھانے کا کیا ہوگا۔ کہا میں عمل کا پابند ہوں، وہ نتیجے کا پابند ہے، مجھے عمل کرنا ہے، نتیجہ وہ دیتا ہے۔ ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے۔ ہاجرہ کہنے لگی اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خدا کا پیغام ہے ہاجرہ، تجھے یہیں پہ رہنا ہے۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اس بی بی ہاجرہ کا امتحان شروع ہوا۔ پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ شدت پیاس میں سراب نظر آنے لگا۔ بی بی کبھی دائیں دوڑ رہی ہے، کبھی بائیں دوڑ رہی ہے، ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہی۔ جب عاجز ہو گئی، جب تھک گئی، بچے کو روتا ہوا دیکھا، پیاس کے عالم میں دیکھا، پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئی۔ جب تھکی ہوئی ہاجرہ واپس آئی، کیا دیکھا؟ روتے ہوئے بچے نے جب اپنی بیڑیاں رگڑنا شروع کر دی، خدا نے اس صحرا کو آب میں بدل دیا، اس صحرا کو پانی میں بدل دیا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا پانی ہوگا، لیکن کیونکہ اس نے اطاعت کی، خدا نے اطاعت کا نتیجہ دیا۔ اس آب زمزم کے سب وسیلے سے، کیونکہ جب اس کا پانی ہوتا تھا وہ صاحب پانی ہوتا تھا، وہ اس پانی کا مالک ہوتا تھا۔ آب زمزم کے اگر کوئی مالک ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، آب زمزم کا اگر کوئی مالک ہے تو رسول خدا ہے، کیونکہ وہ نسل ابراہیم میں سے ہے۔ قافلے آتے تھے، پانی کو دیکھا، بستیاں بستی گئی، مکہ بس گیا۔ کئی سالوں کے بعد پھر پیغام ملا، ابراہیم واپس بچوں کو دیکھنے جا۔ اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، اسماعیل جوان ہو گئے، ابراہیم نے لال کو دیکھا نہیں، پیدا ہوتے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پھر ملا بڑھاپے میں، واپس جا، بچے کو دیکھنے جا۔ ابراہیم واپس آتے ہیں، اتنے سالوں کے بعد اپنے لال کو سینے سے لگاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، خواب آتا ہے اسی بچے کے گلے کو ذبح کر۔ اتنا امتحان خدا ابراہیم کا لے رہا ہے۔ جوانی میں آگ میں گئے، بیچا دیا، اس کو چھوڑ دیا، پھر ملنے آئے ہیں کہ بچے کا گلا ذبح کر۔ خدا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت میری محبت سے زیادہ تو نہیں ہے، بیوی کی محبت میری محبت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ ابراہیم کو اعلان نہیں کہا بلکہ خواب کے عالم میں کہا، وحی نازل نہیں کی بلکہ خواب کے عالم میں کہا، یعنی پیغام بھی خواب میں دیا کہ ابراہیم اٹھے، شک نہ کرے۔ لیکن ابراہیم نے شک نہیں کیا، اپنے لال سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کرتا ہوں۔ کہ بابا پھر دیر کیسی، چھری آپ کی ہوگی، گلا میرا ہوگا۔ باپ ہو تو ایسا، بیٹا ہو تو ایسا، تبھی جا کے نسل حسین جیسی نسل بنتی ہے، تبھی جا کے علی جیسی نسل بنتی ہے۔ ابراہیم عمل کرتے جا رہے ہیں، نتیجے کو نہیں سوچ رہے کہ نتیجہ کیا ہوگا، بس میرے رب نے کہا تو مجھے کرنا ہے۔ وَسَلِّمُوا تسلیمہ کی منزل یہ ہے، جو خدا کہتا جائے تم پر واجب ہے تو کرتا جا۔ ابراہیم کو بیٹے کو لے کر گئے، شیطان نے بڑے وسوسے ڈالے، بڑا راستے میں روکنے کی کوشش کی۔ ابراہیم نے کہا مجھے روکنا مت، جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالے وہ شیطان ہوتا ہے۔ ابراہیم پتھر مارتے جاتے تھے، شیطان کو خود سے دور کرتے جاتے تھے، اپنے لال کا سر آ کر پتھر پر رکھا۔ بیٹے نے کہا بابا کہیں کاٹنے میں ارادہ ضعیف نہ ہو جائے۔ کہ میرے لال کیا کروں کہ میری محبت اللہ کی محبت کے آڑے نہ آ جائے۔ میرے لال کیا کروں کہ بابا آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، میرے آنکھوں پہ رسی باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو میں ایڑیاں رگڑوں، کہیں ایسا نہ ہو میں بچانے کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کروں۔ میں نہیں چاہتا اللہ کی راہ میں قربانی غلط ہو جائے۔ آپ بڑے اطمینان سے میرا
गला काटिए। इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांध दी। वो छुरी जो घर से तेज करके लाए थे, उसी छुरी के जरिए से इस्माइल के गले पे छुरी चलाई। ये बात गलत है कि इब्राहिम ने छुरी नहीं चलाई थी, छुरी चलाई मेरे छठे इमाम फरमाते अमलन इब्राहिम ने इस्माइल को ज़बह कर दिया था, लेकिन जिस तरह अल्लाह ने आग को गुलजार में बदल दिया था, यहाँ इब्राहिम के इस्माइल के गले को भी बचा दिया। ये तदबीर इब्राहिम थी और वो तकदीर इलाही थी कि इस्माइल को बचाना है। यहाँ छुरी को चलाते हैं लेकिन छुरी चलने से इनकार करती है, फिर पत्थर पर मारते हैं। छुरी तो इब्राहिम की बात को सुन क्यों नहीं, दोबारा छुरी को चलाते हैं लेकिन छुरी ने चलने से इनकार कर दिया। तीसरी मर्तबा छुरी को इतनी तेज से चलाया कि इस्माइल के गले पे निशान पड़ गए। जब माँ ने निशानों को देखा तो रोने लगी। एक मर्तबा कहने लगी, ऐ छुरी तो मेरे हुक्म को क्यों नहीं मानती, तो हुक्म खुदा के बीच में क्यों आती है। तो बेज़बान छुरी बोलने लगी, इब्राहिम करूं तो क्या करूं, खलील कहता है काटो, जलील कहता है न काटो। करूं तो क्या करूं, जिस तरह आग को गुलजार बना दिया, इस तरह इस्माइल के गले के नीचे अल्लाह ने एक हैवान को भेज दिया। और इब्राहिम ने देखा नहीं था, छुरी चला दी और जब आंखों से पट्टी हटाई तो इस्माइल सही सालिम थे। और उसकी जगह पे आज तक हम कुर्बानी करते आते हैं, वो हैवान ज़बह हो चुका था। जब घर वापस गए, बीवी थी, ईमान इब्राहिम जितना मजबूत नहीं था, कहने लगी इब्राहिम एक तो बच्चा पैदा हुआ सहरा में छोड़ के गए, इतने सालों के बाद मिलने आए और ये कैसा मिलना कि बच्चे को ज़बह करने दे गए। गोया अगर आम औरत होती तो वो तो लड़ पड़ती, तुम्हारे बेटे के दुश्मन हो। उस वक्त इस्माइल ने कहा अम्मा ये अल्लाह की इताअत का इनाम है। अल्लाह इनाम तब देता है जब बंदा अमल करे। दुश्मन की पॉलिसी थी तो वो हथियार बनाती है जब वो जवाब नहीं दे सकते। शियों के साथ मसला क्या है, मुनाजरा क्यों नहीं करते, गुफ्तगू क्यों नहीं करते, टेबल टॉप पे क्यों नहीं आते, फौरन कहते ये काफर है मार दो। क्योंकि जब पॉलिसी है दुश्मन, जब अल्लाह के अंबिया को जवाब न दे सकते, जब उनके सवालों के सामने आजिज़ रह गए, उन्होंने मारा, हथियार बनाया, किसी ने आग, किसी ने गोली, किसी ने बम, इनको मार को ख़त्म कर दो। लेकिन खुदा की पॉलिसी थी जिस शय को दुश्मन तुम्हारे लिए वसीले या हलाकत बनाएगा, मैं उसी को तुम्हारे लिए वसीले या नजात बना दूंगा। यजीद ने कब सोचा था, उसने तो ये सोचा था कि मैं करबला की ज़मीन को हुसैन के लिए बाइस हलाकत बना दूंगा। 72 का लश्कर है, करबला में आएगा, दूर दराज इलाका था, कोई बस्ती वहाँ पे नहीं थी, और कहा यहाँ पे हुसैन दफन कर दिए जाएंगे। और दुनिया को क्या पता, कहूँगा कोई बागी का टोला था, आया था और चला गया। लेकिन अल्लाह ने कहा यजीद वो तेरा प्लान था, वो तेरा नतीजा था, अब अल्लाह का नतीजा देखो। वो तूने सोचा था कि करबला को सहरा में बदल देगा, लेकिन ये अल्लाह का वादा है जिसके लिए तूने सोचा था 72 थे, आज जाकर देखो वहाँ पे मिलियंस जाते हैं। तूने सहराए करबला को बाइस हलाकत बनाया था, लेकिन मैं इसी करबला को मोमिनों की जन्नत में बदल दूंगा। दुश्मन कुछ सोचता है, खुदा कुछ और सोचता है। कुरान की आयत है ना, वो मकर करते हैं वल्लाहु खैरुल माकिरीन, खुदा का मकर उनसे बड़ा। वो भी नक्शा बनाते हैं, पूरी पूरी रात नक्शा बनाते हैं, शियत को कैसे ख़त्म किया जाए, स्टडी करते हैं, आपकी आज़ादारी को स्टडी करती है, जासूसों को भेजा जाता है, खाइनों को भेजा जाता है, लोगों के ज़मीरों को ख़रीदा जाता है, सब कुछ करते हैं। लेकिन अल्लाह का वादा है, इमाम फरमाते हैं एक मर्तबा जुल्मत इतनी छा जाती है कि हक बिल्कुल छुप जाता है। और फरमाया कभी कभी वो वक्त आता है कि मोमिन भी शक में पड़ जाता है कोई हक भी है कि नहीं,
کوئی امام بھی ہے کہ نہیں؟ یہ کنڈیشن بنی جنگ احد میں کہ جب آواز بلند ہوئی قد قتل محمد، محمد مارے گئے، بڑے سے بڑے صحابی شک میں پڑ گئے، کہیں جھوٹا نبی تو نہیں تھا، کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں ملا؟ ارے ہم تو سمجھے محمد جیتے گا، حکومت بنائیں گے، اللہ کا نبی ہے، محمد مارا گیا۔ ظلمت اتنی چھا گئی، امام فرماتے جب حق بالکل چھپ جاتا ہے پھر ہم ایک حق کی ایسی جھلک دکھاتے ہیں کہ باطل مٹ جاتا ہے۔ ان کے 100 بار خدا کا ایک بار اتنا بھاری ہوتا ہے۔ 35 سال صدام نے آزاداری کو بند کیا، شیعہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، عالم اسلام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کبھی کربلا کھلے گی اور کربلا میں 25-27 ملین لوگ جمع ہوں گے، لیکن اللہ نے کہا تھا جب تو نا امید ہو جاتا ہے پھر ایسی امید کی کرن کھولتا۔ امام زمانہ کی دعائیں، خدا دشمن کو دشمن سے لڑا دے، ظالم کو ظالم سے لڑا دے۔ جتنے لوگ اس زمانے میں صدام کے زمانے میں شہید ہوئے ان کی شہادت کا نتیجہ ہے۔ اور دیکھیے دشمن کیا سمجھتا ہے، شیعہ کو مار دو، یہ مر جائے گا، آزاداری بند ہو جائے گی، یہ مر جائے گا، مجلس بند ہو جائے گی، یہ مر جائے گا، حسین کا ذکر بند ہو جائے گا۔ لیکن یہ آزادار بھی بڑا باکمال ہے، یہ جب مر بھی جاتا ہے تو 3-4 مجلس ہی سال ثواب کی کرا کے چلا جاتا ہے۔ کا شہید عارف حسین الحسینی کو شہید کریں گے، لیکن ہر سال ان کی برسی رکھی جاتی ہے۔ کتنا اجتماع ہوتا ہے، یعنی انہوں نے سوچا ذکر بند ہوگا لیکن اس کی شہادت نے ذکر کو اور بڑھا دیا، شہداء کا خون اور رنگ لاتا ہے۔ یعنی وہ آپ کی موت کو ہلاکت سمجھتے ہیں، خدا موت کو شہادت بنا دیتا ہے، اس کو باعث نجات بنا دیتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی حق کے راستے پہ گھبرایا نہ کرو، مکمل عقیدے کے ساتھ مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھا کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو نتیجے کا پابند نہیں ہے، تو عمل کا پابند ہے، اور بے عمل کبھی شیعہ بن نہیں سکتا۔ عمل کر پھر نتیجہ دے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تجھے فحشا سے بچاتی ہے، نماز تجھے منکر سے بچاتی ہے، نماز تجھے غیبت سے بچاتی ہے، نماز تجھے گناہ سے بچاتی ہے۔ کہنے لگا مولانا یہ نماز پڑھتا کیوں نہیں؟ کہا یہ ایکشن اور ری ایکشن ہے، عمل اور رد عمل ہے۔ جس طرح نماز گناہ سے بچاتی ہے اسی طرح گناہ نماز سے روکتا ہے۔ نماز پڑھو گے تو گناہ سے بچو گے، گناہ کرو گے تو نماز سے دور ہو جاؤ گے۔ جب تک انسان عمل نہ کرے تب تک انسان کے وجود میں وہ نور جاگ نہیں سکتا جس نور کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کربلا میدان عمل کا نام ہے، کربلا کردار سازی کا نام ہے۔ امام فرماتا ہے اگر ایک بھی ایسا بن جائے، کبھی اہل بیت نے کوانٹٹی کو نہیں دیکھا، ہمیشہ کوالٹی کو دیکھا۔ مولا نے کبھی نہیں کہا کہ پورا کوفہ علی والا بن جاتا ہے۔ کہ ممبر پہ دعوت دیتے تھے، بڑے بڑے لوگ علی کو واہ واہ کرتے تھے۔ افصح الرجال فی العرب، عرب میں فصیح ترین کلام کرنے والا علی، لیکن مولا نیچے آتے تھے اور کہتے تھے جنگ میں چلنا ہے۔ کوئی کہتا تھا یا علی سردی ہے، کوئی کہتا تھا یا علی گرمی ہے۔ ہماری 70-60 سال کی زندگی میں یہی امتحان ہوتا ہے، کس سے زیادہ محبت ہے؟ خود سے یا علی سے، بیوی سے یا علی سے، مال سے یا علی سے، شہرت سے یا علی سے، پیسے سے یا علی سے۔ یہ محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ کہتے ہیں علی آپ کا جان قربان، لیکن مولا سردی ہے، چند مہینے بعد چلیں گے۔ پھر چند مہینے گزرتے تھے، علی گرمی بہت ہے، تھوڑا موسم مناسب ہو جائے پھر چلیں گے۔ امام پریشان، سردیوں میں کہتے ہیں سردی ہے، گرمیوں میں کہتے ہیں گرمی ہے۔ امام اگر کہے تو چلنا پڑتا ہے، بس صدیق و تسلیمہ کی منزل یہ ہے۔ امام نے کہا چلو ایک شرط رکھتا ہوں، جو اس شرط پہ عمل کرے گا اس پہ جنگ پہ نہیں لے جاؤں گا۔ یعنی کون سی شرط ہے؟ سر یہ شرط یہ ہے کہ کل سب اپنے بالوں کو منڈوا کرنا ہے، گنجے ہو کر ہے۔ عرب بڑی بڑی زلفیں رکھتے تھے اور زلفوں پہ ناز کرتے تھے۔ عربوں میں بالوں کو کاٹنا اچھا نہیں مانا جاتا تھا،
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گئے۔ ان میں ایک تھا جس کی تازہ شادی ہوئی تھی، بیوی کو کہا کہ مسئلہ ہوا ہے، یا جنگ پہ جاؤں مروں یا علی کی اس بات پہ عمل کروں جنگ سے بچ جاؤں گا۔ کہا تو کرو، کہا اگر تم راضی ہو جاؤ۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ علی نے کہا بالوں کو کاٹ کے لاؤ۔ بیوی نے کہا اگر بالوں کو کاٹا کل گھر نہیں آنا۔ عورتوں کو کیا جواب دوں گی؟ نیا شوہر، وہ بھی گنجا، تو کیا کرو؟ کہا ایک بیچ کا راستہ اختیار کرتے۔ کہا کیسا؟ کہا دیکھو بالوں کو سارا نہیں کاٹنا، تھوڑے بال کاٹ دو اور سر پہ کپڑا باندھ دینا۔ علی کو کیا پتا، ایمان اتنا ہے، ایمان شناسی اتنی ہے، وہ علی جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جاتے اسے نہیں پتا کہ کپڑے کے نیچے کیا ہے۔ ایسے علی والے تھے، امام شناس نہیں تھے لیکن لشکر میں تھے۔ اس نے کپڑا باندھا، بیوی کی سنی، علی کی نہیں سنی۔ آج مومن اسی پریشانی میں، کس کی سنیں؟ بچے کی سنیں، بیوی کی سنیں، لوگوں کی سنیں، ٹی وی کی سنیں، ڈرامے کی سنیں، علی کی سنیں۔ مومن تب بنو گے جب علی کی سنو گے۔ ایک مرتبہ کپڑا لگا کے میدان میں کھڑا ہو گیا، امام علی سب کو چیک کرتے گئے۔ جب اس کے قریب آئے اپنی ذوالفقار کو نکالا، ذوالفقار کی نوک سے اس کے سر کے کپڑے کو ہٹایا، کہا جب علی پہ بال قربان نہیں کر سکتا تو جان کا دعویٰ نہ کیا کرو۔ محبت علی قربانی کا نام ہے۔ کس نے کتنا لٹایا، کس نے کتنا لٹایا، جس نے جتنا لٹایا اس کا مقام اتنا بڑا ہوا۔ حسین بن علی نے سب کچھ قربان کر دیا، حسن نے سب کچھ قربان کر دیا، علی نے سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ مال کو جمع کرنے میں لگے رہے، یہ مال کو خدا کی راہ میں دینے میں لگے۔ علی کو 2 حصے ملتے تھے، سب کو ایک حصہ ملتا تھا۔ جب وہ گھر پہ پہنچتے تھے پورا حصہ لے کر جاتے تھے، جب علی گھر پہ پہنچتے تھے ہاتھ خالی ہوتے تھے۔ بی بی فرماتی تھی علی کیا میرے بابا نے کچھ دیا نہیں؟ اتنی جنگ لڑی؟ کہا دیا تھا، لیکن راستے میں آتا تھا، کسی فقیر کو دیکھا تو علی نے اس کو دے دیا، کسی یتیم کو دیکھا تو علی نے اس کو دے دیا، کسی بیوہ کے گھر سے گزرے تو علی نے اس کو دے دیا۔ کہ علی کا پیٹ بھرا رہے، غریب کا پیٹ خالی رہے، یہ علی سے برداشت نہیں ہوتا۔ فقیر نے 1 روٹی مانگی تھی، علی نے ساری روٹیاں عطا کر دی۔ تبھی قرآن جا کے علی کے قصیدے میں آیتیں نازل کرتا ہے۔ جب کردار علی جیسا بننا ہوگے تو تعریف بھی علی کریں گے، قصیدہ بھی علی پڑھیں گے۔ علی کی ذات کو ماننے والے اور ہیں، اور جنہوں نے علی کی ذات کو بھی مانا، علی کی بات کو بھی مانا، وہ اور ہیں۔ ان میں سے کوئی مالک بنا، کوئی میثم بنا، کوئی حبیب بنا، کوئی سلمان بنا۔ ہم مالک اور میثم بننے کے لیے مجلسوں میں آتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ مت کہنا کہ صرف میری فضیلت پڑھنا کمال ہے، فرمایا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی با کمال۔ ہمارے فضائل کو صرف اپنوں نے نہیں مانا۔ فضیلت تو یہ ہے کہ اپنا بھی گائے غیر بھی گائے، فضیلت تو یہ ہے کہ علی کے فضائل امیر شام کے دربار میں پڑھے جاتے تھے، لیکن فرق یہ ہے وہ صرف علی کی فضیلت کو مانتے تھے، اور سلمان علی کی ذات کو بھی مانتا تھا، علی کی بات کو بھی مانتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد عجل فرج۔ تو عمل کا پابند ہے، نتیجہ ہم تجھے دیں گے۔ تم نے زندگی میں بہت ساروں کو آزمایا ہوگا، امام فرماتے 40 دن اپنے امام کو آزمائے۔ اواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناہ ب10، 40 دن، زیادہ نہیں۔ عمل کر کے دیکھیے، اس کے بعد اثر نہ ہوا، میرا گریبان آپ آ کر پکڑیے گا۔ صرف 40 دن، آج جو دل کریں کریں، لیکن نیت کریں اے خدا 40 دن میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں۔ پوری زندگی ہم نے وہ کیا جو ہمارے دل میں کہا، لیکن 40 دن وہ کرو جو علی کہے، 40 دن وہ کرو
جو خدا کا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں 40 دن اگر کوئی ایسا بن جائے، نیت کرے حرام نہیں کھاؤں گا، رشوت نہیں لوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، حسد نہیں کروں گا، بغض نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، کسی کا دل دکھایا ہے اس سے جا کر معافی مانگوں گا، یعنی 40 دن تو نیک بن جا، واجب کام کو کرنا ہے خمس دوں گا، یعنی 40 دن سارے اعمال کو انجام دے۔ مولا فرماتے ہیں وعدہ ہے 40 دن کے بعد تمہارے دل میں ہم حکمت کے چشمے جاری کر دیں گے، تمہارے دل میں علم کو نازل کریں گے، جس سے علم لدنی کہتے ہیں، ایسی ایسی باتیں تمہارے دل میں نازل ہوگی جس کا تم نے تصور نہیں کیا ہوگا۔ اب اس 40 دن کے ختم ہونے کے بعد جب مصلی عبادت پر آئے گا، ایسے ہی آنسو نکلیں گے جیسے علی کی آنکھوں سے نکلے تھے، ایسی لذت ملے گی جس کا تم نے تصور نہیں کیا۔ لیکن شرط یہ مومن 40 دن ایسا بن جائے جیسا اس کا مولا دیکھنا چاہتا ہے۔ کل محمد بافقی کا واقعہ سناؤں گا، اس کو 3 مرتبہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ کون سی صفت تھی جو محمد بافقی کے وجود میں تھی جس کی وجہ سے امام نے زیارت نصیب کروائی؟ وہی صفت ہم اپنے وجود میں پیدا کریں، لیکن ایک سادہ ترین صفت بندہ اپنے وجود میں پیدا کرے، وہ صفت توبہ ہے۔ رات کو رویا کرو، اپنے گناہوں پہ معافی مانگا کرو، کم از کم دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھا کرو، کم از کم مہینے میں 1 روزہ رکھا کرو، تاکہ یہ نفس تمہارے قبضے میں رہے اور اس نفس پر تمہاری حکومت علی ابن ابی طالب کی حکومت چلے۔ امام فرماتے پھر ایسا بندہ قیامت میں سرخرو ہو کر اٹھے گا، ہم اس کے شیعہ ہونے پہ فخر کریں گے، اس کے کردار پر فخر کریں گے، اس کی نسبت پہ فخر کریں گے۔ ایک تو وہ ہے جو حسین کی نسبت پہ فخر کرتا ہے، لیکن ایک وہ مومن ہے جس کی نسبت پر حسین فخر کرتے ہیں۔ بہت سارے زائر کربلا گئے، ایک بوڑھا تھا جو کربلا جا نہیں سکا، امام الزائر کے خواب میں آئے کہ جب واپس اپنے شہر میں جانا، اس بوڑھے کو جا کر حسین کا سلام دینا۔ کچھ وہ جو کربلا جا کر حسین کو سلام دے اور کچھ وہ جن کے لیے حسین سلام بھیجیں۔ پریشان ہو کر پوچھا مولا اس کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ سلام دے رہے ہیں؟ کہا وہ عزاداروں کا بڑا احترام کرتا ہے، میرے فرش پر آنے والوں کا بڑا احترام کرتا ہے، جب وہ مجلس میں آتے ہیں ان کی جوتیوں کو بنا بنا کے رکھتا ہے، نہ کوئی جزا دیتا ہے، نہ ان سے کوئی توقع نہیں رکھتا، اگر وہ توقع رکھتا ہے تو حسین سے رکھتا ہے، اور کہنا ایسے عزادار کو حسین کا سلام دیا جائے۔ جتنا ان کا ادب اور احترام ہوگا اتنا آقا حسین آپ کو یاد کریں گے۔ 7ویں امام کا صحابی امام کے پاس خمس لے گیا، کسی نے ملینز دیے، کسی نے درہم دیے، کسی نے سونا دیا۔ امام نے کہا یہ سب سائڈ پہ رکھ، مجھے اس بوڑھی خاتون کے 2 درہم دے جو محنت سے اپنا چرخہ چلاتی ہے، لوگوں کے کپڑے سیتی ہے اور خلوص سے دل سے اس نے 2 درہم بھیجے ہیں۔ وہ آپ کے نظر و نیاز کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کس میں خلوص زیادہ ہے، کس نے اگر 1 کلو چاور کا بھی دیا لیکن اس میں خلوص تھا، اس نے 1 کلو چنے بھی دیے لیکن اس میں خلوص تھا، اس نے جو بنایا لیکن اگر نیت میں خلوص ہے حسین ابن علی وہ لے کر جاتے ہیں۔ دنیا والے مرغیاں اور گوشت کو دیکھ کر آتے ہیں لیکن حسین خلوص کو دیکھ کر تمہارے گھر کے سفرے پر آتے ہیں۔ جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا اہل بیت تمہارے گھر میں مہمان بن کر آئیں گے، اور اس خلوص کو بڑھانے کے لیے یہ مجلس برپا کی جاتی ہے کہ ان مجلسوں میں آ کر اور بن جا، ان مجلسوں میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی کروا دے، کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی لیکن 2 آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئے، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے۔ معصوم فرماتے محرم کی رات رونے کی رات ہے، اے مومن کبھی شرما شرما کر نہ رویا کرو، کہ مولا رونا نہیں آتا، کہ اگر نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنایا کرو، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو۔ 2 روایتیں، ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایسے رویا کرو اس ماں کی طرح رویا کرو جس کی گود میں اس کے بچے کا گلا کاٹا گیا۔ کہ مولا کیوں کہ جب تو روتا ہے تو اماں زہرا تجھے دعا کرتی ہے، اہل بیت تجھے دعا کرتے ہیں، اور فرمائے راتوں میں زیادہ سے زیادہ امام حسین کو سلام دیا کرو۔ کسی مومن نے کہا مولانا بیماروں دعا کیجیے، میں نے کہا میری دعا کو چھوڑیے، سلام کا مطلب کیا؟ السلام علیکم، یعنی آپ میں سلامتی ہو، جواب واجب ہے، وعلیک السلام یا وعلیک السلام،
آپ پر بھی سلامتی ہو. جب حسین کو سلام دیتے ہو تو جواب واجب ہے. حسین کہتے ہوں گے وعلیکم السلام، اے میرے شیعہ تجھ پر بھی سلام ہو. اور سلامتی کا ترجمہ یہی ہے کہ تم پر صحت و سلامتی ہو. تو جتنا حسین کو سلام کرو گے، حسین ہر جواب میں دعا لے کر کہیں گے خدا اسے صحت دے، اسے سلامتی دے. اور فرمایا جب جب سلام کرو ایسے سلام کرو جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا، جیسے امام زین العابدین نے سلام کیا. زمانہ سلام کرتے ہیں، یہ سوچ کے سلام دیا کرو کہ کربلا میں بیٹھے ہو اور حسین کی زری سامنے ہے. اور یہ نیت کر کے سلام کیا کرو کہ خود مولا حسین اپنے اربعین پر اس ظاہر کو بلانا، ہر سال اپنی زیارت اس ظاہر کو کروانا. اور جب بھی زیارت پہ جاؤ یہ دعا کیا کرو مولا یہ زیارت میری زندگی کی آخری زیارت نہ بنانا. دلوں کو کربلا لے جائیں اور اپنے آقا حسین کو خلوص سے دل سے سلام پیش کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. حسین کی آواز بلند ہونی چاہیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کے بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی تھی. یہ سلام امام زمانہ کا سلام ہے. میرا سلام ہو حسن کے یتیم قاسم پر جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی تھی. ہر کربلا کا مظلوم کسی نہ کسی معصوم سے شفقت رکھتا ہے. ایرانی شاعر اپنے تصور میں کہتا ہے جب قاسم کی پسلیاں ٹوٹ گئی تو قاسم نے اپنے بابا کو دیکھا، کہنے لگے بابا میں نے سنا ہے دادی کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی. اور آپ منہ چھپا چھپا کے رو رہے تھے بابا آج میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہے. حسین کے پاس آیا قاسم کا لال، فرمانے لگے حسن قاسم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب ملونہ نے مولا کو زہر دیا جگر کے ٹکڑے باہر آئے. قاسم دوڑا دوڑا آیا، حسن نے سینے پہ سلا دیا. بی بی زینب آگے بڑھی قاسم اٹھ جا، تیرے بابا کو سینے میں بڑا درد. حسن نے روکا زینب
مجھے قاسم کا رونا برداشت نہیں کہ جلدی قاسم کی ماں کو بلاؤ. بی بی حسن کی خدمت میں آئی, کہنے لگے مجھے قاسم کا رونا برداشت نہیں ہے, ایک وقت آئے گا میرا لال روئے گا, تو اس وقت یہ تعویذ میرے لال کو دینا. فرمایا بار بار قاسم حسین کے خیمے میں جاتے ہیں, چچا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. امام فرماتے ہیں قاسم جب جب تجھے دیکھتا ہوں مجھے حسن کی یاد آتی ہے. تو میرے حسن کی نشانی میں نہیں بیچ سکتا. قاسم کی ماں خیمے میں آئی, کیا دیکھا, خیمے کے در پہ حسن کا یتیم رو رہا ہے. سنو گی کیسے رو رہا ہے, اپنا سر گھٹنوں میں ڈالا ہوا ہے اور زاروں کا دار رو رہا ہے. ماں سے بیٹے کا رونا دیکھا نہیں گیا. کہنے لگی قاسم بابا کا تعویذ کھولو. قاسم نے تعویذ کھولا, بڑے خوش ہوئے, اپنے چچا کو دیا. حسین نے جیسے تعویذ کو پڑھا اس میں لکھا تھا حسین میرا قاسم تیار ہے. یہ مت سمجھنا میں کربلا میں نہیں ہوں, میری جگہ پہ میرا قاسم لڑے گا. حسین کو بڑا پیار آیا, خط کو چھوڑ کے کہا حسن تو نے مجھے کربلا میں بھی نہیں بھلایا. اے حسن تجھے حسین یاد تھا. قاسم کو سینے سے لگایا, چچا بھتیجے اتنا روئے, غش علیہما, دونوں پہ غشیداری ہو گئی. قاسم کو تیار کیا. امام فرماتے قد اتنا چھوٹا تھا, بدن اتنا نحیف تھا کہ ذرا بڑی تھی. قاسم کا بدن چھوٹا تھا. حسین نے حسن کا امامہ پہنایا, میدان جنگ میں گئے. قاسم نے بڑی لڑائی کی, لیکن راوی کہتا ہے کربلا کا جو بھی شہید گھوڑے سے گرا سب نے حسین کو آواز دی تھی. قاسم اتنا چھوٹا تھا, اس نے حسین کو نہیں بلایا. وہیں سے آواز بلند کی, امام گھوڑے سے گر گیا. حسین دوڑے دوڑے میدان پہ پہنچ, لیکن روایت کے جملے کہیں لاش نظر نہیں آئی. کبھی دائیں دیکھتے لاش نہیں ہے, بائیں دیکھتے لاش نہیں ہے. آواز بلند کر کے کہا قاسم چچا کی آواز پہ آواز دو. ایک مرتبہ دائیں طرف سے آواز آئی, جی میرے مولا. بائیں طرف سے آواز آئی, جی میرے مولا. حسین نے ابا کو اتارا, ابا کے دامن کو پھیلایا. قاسم کی کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے, کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے, کٹڑی کو باندھا. عجب نے نجف کی طرف منہ کیا ہوگا. بابا علی خیبر فتح کرنا آسان ہے, خندق فتح کرنا آسان ہے, لیکن یتیم کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے. بڑی مشکل سے گٹھڑی کو پیٹ پہ رکھے. روایت کے جملے ہیں قاسم کی لاش کو خیمے میں نہیں لے, خیمے کے در سے آواز دی, اما عبداللہ بہن زینب کو بلانا. بی بی زینب خیمے کے در پہ آتی ہے. فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہو, لیکن ماں کو نہ بتانا. زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے, لاش کہاں ہے. ایک مرتبہ گٹھڑی کی طرف اشارہ کیا, اس میں قاسم کی
بڑا تیرا میں بڑا تیرا میں بڑا تیرا میں بڑا تیرا میں بڑا تیرا